لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے لیے اپنے والدین کا گھر، والدین کی سرپرستی، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور انسان ساری دنیا میں جہاں بھی چلا جائے انسان ہزار دوستوں کے باوجود بھی کمی محسوس کرتا ہے، لیکن جب تک والدین کے گھر میں ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ہوتا ہے، تو ساری دنیا بھی اگر اس کی دشمن بن جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر ساری دنیا دوست بن جائے اور والدین اگر اس سے ناراض ہو جائے تو ساری دنیا کی دوستی بھی اس کو کمتر اور حقیر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گزشتہ کل ہم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے نور فراست عطا فرمایا تھا، نور توحید عطا فرمایا تھا، اور آپ اپنی ولادت سے ہی شرک سے بڑے بیزار تھے، شرک سے آپ کو بڑی سخت نفرت تھی۔ میرے عزیزو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن سے اور بچپنے کی عمر سے ہی شرک سے سخت بیزار تھے۔ آج ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنی نسلوں کے اندر اور ان کے قلب و دماغ کے اندر ہم شرک سے سخت نفرت پیدا کریں اور ایمان کی محبت پیدا کریں۔ یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آج کے حالات میں اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی ایمان کی آج اگر حفاظت نہیں کی، خیال نہیں کیا، فکر نہیں کی، تو یاد رکھیں کل یہ ہماری اولاد ہمارے گھر میں پلے گی، ہمارے گھر میں بڑی ہوگی، لیکن یہ اولاد ہماری نہیں ہوگی، کسی اور کی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کے قلب و دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، اور شرک سے سخت نفرت آپ کے دل کے اندر تھی۔ اب دیکھیں کہ اسی شرک سے نفرت اور توحید کی محبت کی وجہ سے آپ کو اپنے والدین کا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، قربان کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ایک اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے گھر کو چھوڑنا بھی گوارا کیا، لیکن اللہ رب العزت کی توحید کے اندر ذرہ برابر کمی آنے کو برداشت نہیں کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فراست تھی۔ چنانچہ باپ یہ کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ
کہ میں تجھ کو پتھر مار کر کے سنسار کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو یہ کہ تم مجھے چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے اطاعت گزار بھی تھے، بڑے فرما بردار بھی تھے، جہاں پر اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے وہیں پر اپنے والدین کے بھی فرما بردار تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جھگڑا نہیں کیا، اپنے باپ سے حجت نہیں کی، بلکہ بڑے مؤدب انداز کے اندر یہ کہا کہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور جب تک میرا پروردگار اس بات پر راضی نہ ہو جائے کہ وہ آپ کی مغفرت کر دے، میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ چنانچہ لیکن باپ چونکہ شرک کے اوپر بہت سختی کے ساتھ جمع ہوا تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جب کوئی جواب نہیں دینے لگا تو اب دھمکی کے اوپر آ گیا، ڈرانے کے اوپر آ گیا کہ تم جو ہے میرے گھر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ بیچارے اکیلے ہو گئے، تنے تنہا ہو گئے، اب اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا واسطہ اور آپ کا ٹکراؤ اپنے گھر والوں سے ہوا، جہاں سے انسان کی دعوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سمجھے اس بات کو، ایک داعی کی دعوت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور وہیں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا۔ سب سے پہلا ہی موقع تھا، اور اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب گھر کا معاملہ یہ ہو گیا کہ گھر والے آپ سے نفرت کرنے لگے اور گھر والوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ نے سوچا کہ چلو میرے گھر والوں نے میری بات کو نہیں مانا تو ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان والے میری بات کو مان لیں گے، میرے قوم کے لوگ جو ہے میری بات کو مان لیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اب قوم کے اندر توحید کی دعوت کو جو ہے پھیلانے کے لیے اسباب تلاش کرنے لگے، موقع تلاش کرنے لگے کہ میں کس طرح سے اپنے قوم کو جو ہے ایک پروردگار کی عبادت کی طرف لے کر آؤں، کیسے ان کو جو ہے اپنے رب کی توحید سکھلاؤں۔ چنانچہ ایک وقت آیا، اپنے باپ کے گھر سے نکل گئے، زندگی کا کچھ وقت گزر گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور آپ کو جو عقل مندی، جو فراست، جو سمجھداری ملی تھی وہ تو بچپن سے ہی ملی تھی۔ بچپن سے ہی آپ بڑے ذہین تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے سنجیدہ تھے، اور ہر بات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم بھی اس کو جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے حکمت عطا کی تھی، ہم نے ان کو عقل مندی اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور ہم یہ جانتے بھی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ اور پھر قوم کے سامنے بات کہنے کا، ایک پروردگار کی توحید کو پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، چونکہ باپ قوم کے ساتھ ملا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا۔ کس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ قوم کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے کہ قوم ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے بتوں کو خریدا کرتی تھی، مورتیوں کو خریدا کرتی تھی، اور ظاہر بات ہے ہر دکاندار اپنے گراہک کی قدر کرتا ہے، اپنے گراہک کی عزت کرتا ہے کہ اگر میں اس کی ناقدری کروں گا تو پھر میرا بزنس نہیں چلے گا، میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نزدیک قوم کی بڑی اہمیت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع بہتر ہے، تو اپنے باپ اور اپنے قوم کے سامنے کہنے لگے
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ ابا جان اور اے میری قوم کے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ بڑی بڑی جو مورتیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو خدا بنا کر کے تم نے بٹھا رکھا ہے، اور جن کے سامنے تم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہو، ان کے سامنے سر جھکائے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو، ما ہذی تماثیل، یہ سب مورتیاں کیا ہیں؟ یہ کس وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں؟ اور ان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تمہاری ضرورت کو یہ سمجھ سکتے ہیں، جو تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ آخر ان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیا ہے آخر؟ ما ہذی التماثیل۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو سنا تو قوم تو چونکہ جانتی تھی کہ یہ تو پتھر کے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور صرف بنے ہوئے بھی نہیں بلکہ ہم نے ہی ان کو بنایا ہے، تو یہ کیسے ہمارا جواب دیں گی یا کیسے ہماری ضرورت کو پورا کریں گی؟ تو جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو انسان جو ہے فوراً کیا کہتا ہے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو اپنے پرانوں کی طرف اس بات کو نقل کرتا ہے، اس کی نسبت کرتا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سب کے سب ایک ہو کر کے کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کون سی طاقت ہے، اس کے بارے میں ہم کو تو کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے لوگوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھر میں ماں باپ اگر نماز پڑھنے والے ہوں تو چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے اس کی نقل کرنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت نقل والی ہے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ نقل والی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے سلسلے کو بھی نقل والا ہی بنایا ہے۔ قرآن مجید یہ علم منقولی ہے، یہ سینہ در سینہ نقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور آپ کے سینے سے حضرات صحابہ کرام کے سینے میں، اور صحابہ کرام سے تابعین کے سینے میں، اور اس طرح سے ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے نقل کرنے کی۔ اگر ماں باپ اگر اچھے کام کریں گے تو اولاد جو ہے اچھے کاموں کی نقل کرے گی، ماں باپ اگر برے کام کریں گے تو پھر اولاد بھی برے کاموں کی نقل کرے گی۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو اس کی اولاد اچھا قرآن پڑھنے کی نقل کرتی ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی گانے والا ہو، کوئی گائک ہو، تو پھر اولاد بھی اسی کی نقل کرتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن کہنا مناسب نہیں ہے، آپ عقل مند ہیں، اشارت سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کیا کہنے لگی کہ ہم نے اپنے پچھلے لوگوں کو، اپنے پرانوں کو اسی طرح سے ان پتھروں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بڑی زبردست بات کہی، اور کوئی اس بات کی تشریح نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ آپ نے فوراً کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ اچھا کہ تمہارے پچھلے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، کھلی غلطی کے اوپر تھے۔ جب قوم نے دھڑلے سے جب یہ جواب سنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کہ ابراہیم تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ہماری ساری قوم اور ہمارے سارے خاندان کہ یہ سب کے سب گمراہ تھے، کہ یہ سب کے سب غلط راستے پر تھے، اور ہم چونکہ اتنے عقل مند اور اتنے سمجھدار، اور ہم بھی جو ہے گمراہ ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو قوم کو
مذاق لگنے لگا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات. کہنے لگے کہ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کہنے لگے کہ اے ابراہیم ذرا صحیح سے بتاؤ، کیا تم یہ ہمارے ساتھ حقیقت کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس لیے کہ قوم کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سارے خاندان جو ہے گمراہی کے اوپر ہو اور ہماری ساری قوم جو ہے گمراہی کے اوپر ہو اور ہمارے باپ دادا جو ہے اب تک گمراہی والا کام کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو تم یہ حقیقت کہہ رہے ہو ام انت من اللاعبین، یا یہ کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب قوم کے اندر تھوڑا سا حقیقت کو جاننے کا جذبہ پیدا ہو گیا، حقیقت کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جب اس موقع پر پہنچ گئے، اس جگہ پر پہنچ گئے کہ قوم کے دلوں کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہو گئی حقیقت کو جاننے کی، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمہارا رب اور آسمان اور زمین کا رب، بلکہ تمہارا رب اور آسمان اور زمین کا رب الذی فطرہن، وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا. تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں پر قوم کو جو ہے بڑا زبردست ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کر دیا کہ قوم سمجھنے پر مجبور ہو گئی اور اندر ہی گھٹنے پر مجبور ہو گئی. ایک طرف تو یہ بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب قوم سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم جس کو خدا سمجھ رہے ہیں ان کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں کہ جن کو کون بنا رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے؟ رب پیدا کر رہا ہے. تو دونوں باتوں کے اندر جو ہے بڑا تضاد نظر آنے لگا کہ جس کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں ان کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور جو ہمارا خدا ہے وہ ہم کو پیدا کر رہا ہے، اور اتنے بڑے آسمانوں کو، اتنی بڑی زمین کو وہ پیدا کرنے والا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقت ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود ان تمام باتوں کے اوپر گواہ ہوں اور تم بھی گواہ ہیں کہ تم کو پیدا کرنے والا یہ اتنے جو خدا جن کو تم سمجھ رہے ہو، جن کو تم رب سمجھ رہے ہو، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کیا کرے، تم کو پیدا کرے. جیسے کل ہم اس عاجز نے بتایا تھا کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو اشرف المخلوقات جیسی عظیم ترین مخلوق کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو قوم جو ہے سمجھنے پر مجبور ہو گئی، سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جن کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں کہ جس نے ہم کو بنایا ہے وہ کوئی اور ہی ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات اور کہہ دی، اور قسم کھا کر کے کہہ دی، اللہ کی قسم، میں جتنے یہ تمہارے معبود ہیں، جتنے یہ تمہارے خدا ہیں، جب تم یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کے بعد میں ان کا ایسا کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. میں ان کا حشر ایسا کر دوں گا کہ تم کیا کرو گے، دیکھتے رہ جاؤ گے. یعنی قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قوم اس بات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مشغول کر لیا، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم آخر کہہ کیا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا ہیں، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہارا خدا کوئی اور ہے. تو اسی بات کو سوچنے کے اندر، اسی بات میں وہ ایسے منہمک ہو گئے کہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہہ دی اس کے اوپر ان کا ذہن ہی نہیں گیا، ان کی عقل ہی کام نہیں کرنے لگی. ان کی عقل پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ اس کی طرف ان کا ذہن جو ہے آ ہی نہیں سکا.
ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دھمکی والے انداز میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم خدا کی میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ ایسا کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. بعد ان تولوا مدبرین، کب؟ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور اپنے خداؤں کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ گے تو اس وقت دیکھنا کہ میں تمہارے ان خداؤں کا کیسا حشر کرتا ہوں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. چنانچہ سب کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور ایسا توڑا کہ ان کے اندر جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. سب کا کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پیر توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کو پورا ہی 2 ٹکڑے کر دیا، کسی کو پورا ہی ٹکڑے کر دیا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ جو ایک کونے کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، جس کے سامنے سب بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ جو ہے کیا کرتے تھے، جا کر کے اس کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑا اور پھر اس کے بعد اپنا یہ کام کر دیا، بات ختم ہو گئی. قوم جو ہے اس وقت میں ایک میلے کے اندر گئی ہوئی تھی. سال میں ایک مرتبہ پورے شہر کا جو ہے میلہ لگا کرتا تھا، تو قوم ساری کی ساری اس میلے کے اندر چلی گئی. اور میلے میں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے درخواست کی کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میلے کے اندر چلو. ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کے ستاروں کی طرف دیکھا. فقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اپنی نگاہ اٹھا کر کے، تو قوم سمجھی کہ شاید ابراہیم بھی ہماری طرح ستاروں کو بھی پوجتے ہیں، ہماری طرح ستاروں کو بھی اپنا خدا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کے شاید یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ کوئی وقت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ اب یہ بیمار ہونے والے ہیں، جبکہ حقیقی بیماری ابراہیم علیہ السلام کی کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ آپ شرک سے بیزار تھے، شرک سے آپ کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. اور اس میلے کے اندر بھی ہوتا یہی تھا کہ کھلم کھلا شرک کی دعوت دی جاتی تھی، شرک کی اس کے اندر دعوت دی جاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس سے قلبی اور روحانی تکلیف ہوا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے انی سقیم، مجھے تو بیماری ہے یا میں بیمار ہونے والا ہوں. تو قوم ابراہیم علیہ السلام کی بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکی، اور اپنی جو ہے کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھنے لگی کہ شاید ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں بیمار ہیں. چنانچہ قوم میلے کے اندر چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس جگہ پر آئے جو انڈر گراؤنڈ تھا. سارے بڑے بڑے خداؤں کو جو ہے زمین کے اندر نیچے جو ہے ایک بہت بڑے ہال کے اندر چھپا کر کے گئے تھے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس ہال کے اندر داخل ہو گئے، اور جیسے داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے خدا جو رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے پتھر کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس ہال کے اندر داخل ہو گئے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک سوال ان پتھر کی مورتیوں سے کیا. ان پتھر کی مورتیوں سے کہا، آپ نے کہا قولوا من انا، کہو کہ میں کون ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو سارے کے سارے ان پتھر کی مورتیوں نے بیک زبان کہا انت خلیل اللہ یا ابراہیم، اے ابراہیم تم اللہ کے دوست ہو. تم کیا ہو؟ اللہ کے دوست ہو. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال اس جواب کو سنا، اس کے بعد پھر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو. جب یہ پوچھنا تھا تو کسی پتھر سے، کسی بت سے کوئی جواب نہیں آیا.
اب جب جواب نہیں ملا تو فجعلہم جذاذا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو توڑنا شروع کر دیا، اور پھر سب کا جو ہے وہ حشر کر دیا کہ قوم جو ہے دیکھتے رہ گئی، اور پھر ایک جو اس کے اندر سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب اتنا کرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا کام کر دیا، جس کا انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کے ان کے سامنے کھلم کھلا اعلان کیا تھا۔ قوم جو ہے میلے سے فارغ ہو گئی، اور جب میلے سے فارغ ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے خداؤں کے پاس جایا کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کے پاس جایا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کریں یا پھر دیکھیں کہ وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ قوم جب میلے سے فارغ ہو گئی تو آئے اپنے خداؤں کے پاس، اپنے معبودان باطلہ کے پاس، اور دیکھا کہ ان کا تو بھوسا بنا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اور کوئی تو بیچ میں سے ہی پورا کٹا ہوا ہے۔ اتنے بے ہدہ حال کے اندر اور اتنی بے بسی کے عالم کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سک رہا ہے، کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سک رہا ہے۔ تو اب قوم نے اس حالت کو دیکھ کر کے غصے سے آپے سے باہر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سب کے سب کہنے لگے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، یہ حرکت کس نے کی، یقیناً جس نے بھی کیا ہے انه لمن الظالمین، یہ بڑا ظالم ہے، جس نے بھی کیا ہے یہ بڑا ظالم ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے معبودان باطلہ یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنی ذات کا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو ہم کتنے ظالم ہیں کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اس بات کو ان کو احساس نہیں ہوا، بلکہ الٹا احساس ہونے لگا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کا ہر فرد جانتا تھا، قوم کا ہر فرد جانتا تھا کہ یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابراہیم ہی ہیں، اس لیے کہ میلے کے اندر ساری قوم آئی تھی، اگر کوئی نہیں آیا تھا تو وہ کون تھا، وہ حضرت ابراہیم تھے۔ تو قوم کہنے لگی سمعنا فتى يذكرهم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو اپنے ان خداؤں کے بارے میں اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تمہاری کیا ضرورت پہ جو ہے پوری کر سکتے ہیں، ان کے اندر کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اپنی حاجتیں ان کے سامنے مانگتے ہو، یا اپنے چڑھاوے ان کے سامنے لا کر کے رکھتے ہو، یہ تمہارا کون سا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ لا ينفعكم ولا يضركم، نہ یہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ یہ تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو قوم کہنے لگی یقال له ابراہیم، یہ وہی نوجوان ہے کہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ حالانکہ قوم کو تھوڑا سا ڈر بھی تھا، اگر یہ کہتے کہ یہ آزر کا بیٹا ہے، یہ آزر کا بیٹا ہے، تو چونکہ آزر جو ہے بڑی پراپرٹی کا مالک تھا اور بہت بڑی فیکٹری کا اونر تھا، یعنی جس فیکٹری کے اندر یہ بت بنا کرتے تھے اسی فیکٹری کا اونر تھا آزر، تو اب ڈائریکٹ یہ کہیں کہ یہ آزر کے بیٹے نے کیا ہے، قوم کی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا، چونکہ قوم بھی جانتی تھی کہ آزر نے ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، تو اب ان کی دونوں کے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، ابراہیم اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، تو اس لیے قوم کیا کہنے لگی کہ یقال له ابراہیم، کہ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ قوم کہنے لگی قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہ اس کو پکڑ کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ، سب کے سامنے حاضر کرو، لعلهم يشهدون، تاکہ سب کے سب اس کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں کہ آخر یہ کون نوجوان ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ قوم کے کچھ شریر نوجوان ہمیشہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جب کسی قوم کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ شریر بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر چلے گئے تھے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ اوباش قسم کے بازاری اور گنڈے قسم کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ ایک بڑا زبردست تاریخی اور تکلیف دہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہر قوم کے اندر اس طرح کے نوجوان اور اس طرح کے لوگ رہا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی قوم کے ان شریر نوجوانوں نے سنا کہ ابراہیم کو پکڑ کر کے لے کر آؤ، تو اب یہ دوڑے ہر طرف شہر کے اندر، گلی گلی، کوچہ کوچہ تلاش کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے لے کر آئے۔ قالو، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو قوم کہنے لگی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ اب کرنے والے کون تھے؟ کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عقل مندی دیکھیں، آپ کی دانائی دیکھیں، آپ کی سمجھداری دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ سانپ بھی مر جائیں اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائیں اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہو سکتا ہے کہ ان کے بڑے نے کیا ہو سکتا ہے کہ کس نے کیا ہو؟ بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہو۔ وہ دیکھو کہ یہ اتنا بڑا ہے اور اسی کے گردن میں، اسی کے کندھے پر کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کس نے کیا ہو؟ یہ اسی نے کیا ہو، یہ اسی کی کارستانی ہو۔ اور چونکہ خاندان کے اندر جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کا دبدبہ ہوتا ہے، اس کا رعب ہوتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ پورے خاندان کو میں دبا کر کے رکھوں۔ اور اگر تھوڑا سا راستے سے اگر ہٹا ہوا ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، دل کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہے، تو تب تو وہ ظالم بن کر کے پھر اپنا دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اور آپ سب لوگ مل کر کے اس سے پوچھ لو کہ اگر یہ بولنا جانتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ جنہوں نے مار کھایا ہے ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے مارا ہے، تم کو کس نے توڑا ہے۔ اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قوم بھی جانتی تھی کہ یہ بول تو سکتے نہیں ہیں، یہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، چنانچہ وہ اپنے دل کے اندر گھٹنے لگے، اپنے دل کے اندر شرمندہ ہونے لگے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور ان کا دل ان کو کچوکے لگا رہا تھا، اندر سے ان کو ٹوچ رہا تھا کہ تم ہی ظالم ہیں۔ ظالم ابراہیم نہیں ہیں، بلکہ ظالم کون ہے؟ کہ ظالم تم ہی ہیں کہ جو نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کسی کا بال اکھاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور تم ان کے سامنے اپنا سر جھکائے بیٹھے رہتے ہو، تم ان کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے رہتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے شرمندہ بن کر کے کھڑے تھے، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور اس شرمندگی کے عالم میں کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب قوم حقیقت سمجھنے پر آ گئی۔ قوم کہنے لگی کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع دے کر کے پھر چوکا لگایا اور کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ افل لکم، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی شلاپوری زبان میں تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے۔
ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری عقل پر تھوک دینا چاہیے کہ تمہاری عقل اتنی گر گئی کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے. اب قوم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا. ایک تو قوم کے سامنے جو ہے ساری قوم کو اکیلے تنہا جواب دینا اور ان معبودان باطلہ کی حقانیت کو واضح کرنا کہ یہ کتنے جو ہیں کمزور ہیں، کتنے ضعیف ہیں، کہ ان کے اندر کتنی بے بسی ہے کہ یہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری ضرورت کیسے پورا کر سکیں گے. جب قوم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم جو ہے منہ نہیں لگا سکتے، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، تو قوم سوچنے پر مجبور ہو گئی. اور یہ خبر ہوتے ہوتے وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی، اور اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود. اور اس وقت عراق کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام جو ہے نمرود ہی ہوا کرتا تھا. 4 بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی ساری دنیا پر حکومت رہی ہے. اس میں سے 2 ایمان والے ہیں اور 2 کافر ہیں. ایک تو حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ 2 بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی ساری دنیا کے اوپر حکومت تھی. اور ایک جو ہے نمرود اور ایک بخت نصر، یہ 2 جو ہے کافر بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی ساری دنیا کے اوپر حکومت رہا کرتی تھی. تو اب یہ خبر جو ہے بادشاہ کو پہنچ گئی کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو اس طرح کہتا ہے. اور یہ بات چونکہ بادشاہ کو بھی بڑی خطرناک لگی، اس لیے کہ بادشاہ کو لوگ اس وقت جو خدا سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے. تو جب بادشاہ کو یہ خبر لگی تو بادشاہ جو ہے غصے سے سٹ پٹا گیا، اور پھر اس نے کہا کہ ابراہیم کو میرے پاس حاضر کر دے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس تیسرے امتحان کا نقشہ کھینچا ہے. ابھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو یہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جواب دینے سے بالکل بے بس ہو گئی. اور یہ خبر کہاں تک پہنچتی ہے؟ وقت کے بادشاہ تک پہنچتی ہے. ماں باپ سے بھی پنگا پڑ گیا، قوم سے بھی پنگا پڑ گیا، اور اب تو کس سے ہو رہا ہے؟ اب تو وقت کے پرائم منسٹر سے ہو رہا ہے. کس سے؟ پرائم منسٹر کے ساتھ. چنانچہ جب نمرود کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، اور یہ سب معبود، یہ سب مورتیاں یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، تو اس کو بھی بڑا دھکا لگتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی وہ نوجوان ہو کہ جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہو جائے، میری حکومت خطرے میں پڑ جائے. چنانچہ اس نے آرڈر جاری کیا کہ بھئی وہ نوجوان کون ہے، اس کو میرے دربار میں لایا جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اب بادشاہ نمرود کے دربار میں لایا گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے ایک تیسرا اہم ترین امتحان شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے لایا گیا تو اس نمرود نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے. اور وہ اس لیے اس نے سوال کیا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میرا رب آپ ہیں، میرا رب بادشاہ ہے، اس لیے کہ لوگ بادشاہ کو ہی رب سمجھا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ حقیقت بیان کر دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا. جب یہ جواب اس ظالم بادشاہ کے کانوں میں جب پڑا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. تو وہ تو یہ سمجھتا تھا اور یہ گمان کر رہا تھا کہ شاید ابراہیم یہ کہیں گے کہ میں اس کا رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اچھا کہ تم اپنے رب کی کچھ صفات بیان کرو، کچھ خوبیاں بیان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی هو یحیی و یمیت، وہی میرا رب ہے
کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی میرا خدا ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے سامنے کہیں تو اب اس کا پسینہ چھوٹ گیا۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ پیدا کرنا اور موت دینا، وہ تو میں بھی کرتا ہوں، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں میں سے ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور پھر جلاد کو بلایا، اس کو قتل کروا دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر ایک قیدی کو اپنے قید خانے سے بلایا اور پھر کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، دیکھو میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بات کی تھی تخلیق کی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو اثر نو پیدا کرتا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کرتا ہے، اور پھر جب موت دیتا ہے تو پھر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں نمرود کو اگر جواب دینے کی کوشش کروں گا تو پھر یہ جواب پر جواب دے گا، جواب پر جواب دے گا، تو یہ بحث آگے بڑھ جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بحث کے بجائے اس سے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا، اور ایسے سوال کیا کہ وہ ظالم جو ہے مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم بھی زندہ کرتے ہو اور تم بھی موت دیتے ہو تو میرا رب اور میرا پروردگار تو اتنی زبردست طاقت والا ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کو بھی چلاتا ہے، ہواؤں کو بھی چلاتا ہے، چاند سورج کو بھی چلاتا ہے، اور وہ اتنی زبردست طاقت والا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور تم رب ہیں تو ذرا مجھے سورج کو کیا کریں، مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈال دیں۔ جب یہ سنا تو پھر وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہ کافر جو مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ اب دیکھیں جب ظالم جو ہے اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو اب وہ دھمکی کے اوپر آتے ہیں، وہ تکلیف پہنچانے کے در پر آتے ہیں۔ تو اب بادشاہ اور قوم ایک ہو گئے اور ایک ہو کر کے کیا کہنے لگے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہنے لگے کہ اس نوجوان کو جلا ڈالو، اس نوجوان کو جلا ڈالو۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن آگے کہنے لگے وانصروا آلهتكم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ ارے بھائی سن رہے ہو نا؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کون مدد کس کی کرتا ہے؟ مدد کون کس کی کرتا ہے؟ کہ بھئی رب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے نا، رب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن روئے زمین کے اوپر یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کہ جہاں پر قوم نے یہ بات کہی کہ اس نوجوان کو جو حقیقت بتلا رہا ہے، جو ایک رب کی طرف بلا رہا ہے، اس کو زندہ جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آج خدا اتنے کمزور ہو گئے کہ قوم کو ان کی مدد کی ضرورت پیش آ رہی ہے، قوم کو مدد کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، سب نے جو ہے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اور تم کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کام کرو کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قل، اب اچھا اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جب نمرود نے اس بات کا حکم دیا کہ اب ابراہیم کو جلا ڈالو، چنانچہ اب جلانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا بڑا عظیم الشان امتحان تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب جہاں کہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ڈر لگنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو آگ کے حوالے کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں یا بلڈوزر کا استعمال کر کے ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والا ایمان والا ہے۔ ہر ایمان والے کو ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قوم چاہے جتنا ہمارا نقصان کرنے کے در پہ ہو جائے، ظالم ہمارا کتنا نقصان کرنے کے در پہ ہو جائے، ہم کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی طاقت کو جو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایمان کی رسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ جان ہی چلی جائے گی، لیکن خاتمہ تو کس پر ہوگا؟ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔
اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا۔ تو اب قوم نے، نمرود نے حکم جاری کر دیا، فرمان جاری کیا، اب کوئی جانچ نہیں کرنا ہے، کوئی جانچ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ آگ کے حوالے کرنا ہے۔ اور وہ آگ بھی کیسی کہ اس کے لیے 3 مہینے سارے شہر کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، سارے شہر کے لوگوں نے، سارے قوم نے لکڑیاں جمع کی، اور اتنی لکڑیاں جمع کی کہ اس کو 1 ہفتے تک اس کے اندر آگ جلائی گئی، 1 ہفتے تک۔ اور اتنی بڑی آگ تھی کہ 3 میل کے فاصلے سے بھی اگر کوئی گزرتا تو وہ آگ کی حرارت سے جل کر کے جھلس جاتا تھا، کوئی پرندہ جو ہے دور دور سے بھی جو ہے وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، اتنی سخت ترین آگ تھی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس وقت جو ہے قوم اب تک تو صرف اس جذبے کے اندر تھی، اس جوش کے اندر تھی کہ ابراہیم کو جلانا ہے، ابراہیم کو کیا کرنا ہے، جلانا ہے۔ لیکن جب آگ اتنی خطرناک ہو گئی کہ آسمان سے باتیں کرنے لگے اس کے شعلے، تو اب قوم جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ابراہیم کو اس آگ میں ڈالے کیسے ڈالے۔ چنانچہ مشورہ کیا گیا، بیٹھ کر کے ایک پلان تیار کیا گیا، اور جب سب مل کر کے بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے تو پھر وہاں پر وہاں پر سب سے بڑا مشورہ دینے والا آ گیا، اور وہ تھا ابلیس، وہ تھا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کے پیچھے محنت کس کی ہوتی ہے، شیطان کی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر شیطان آ گیا، اور اس نے آ کر کے جو ہے سارا راستہ بتا دیا، سارا مسئلہ حل کر دیا کہ دیکھو تم تو جو ہے آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال نہیں سکتے، لہذا ایسا کرو کہ جیسے توپ ہوتی ہے، توپ کی طرح سے جو ہے ایک منجنیق بناؤ، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پتھر رکھو، اور پھر جیسے توپ سے جو گولا چھوڑا جاتا ہے، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ گھما کر کے اس کو چھوڑ دو، تاکہ یہ ڈائریکٹ آگ کے اندر چلے جائے۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ یہ ابلیس کا مشورہ تھا، بڑے امیر صاحب کا مشورہ تھا۔ تو اب ساری قوم نے اس پر عمل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک طرف انسان کی جو ہے پلاننگ ہوتی ہے، اور ایک طرف اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تدبیر انہوں نے بھی کی اور تدبیر اللہ نے بھی کی، اور اللہ کی تدبیر یہ سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ چنانچہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اس منجنیق کے ذریعے سے، جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گر رہے تھے، اس وقت سارے فرشتے آسمان کے حیران اور ششدر تھے کہ آسمان کے فرشتوں نے ایسا موقع نہیں دیکھا تھا کہ ایک نبی کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہو، اور وہ بھی اسی کی قوم جو ہے آگ کے حوالے کر رہی ہو۔ سارے فرشتے حیران اور ششدر تھے۔ اتنے میں ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اگر کہہ دیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اے ابراہیم، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس آگ کے اوپر جو ہے پانی برسا دوں، پانی نازل کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اپنی طرف سے آئے ہو یا رب العالمین کی طرف سے آئے ہو، اللہ نے بھیجا ہے یا آپ اپنی طرف سے آئے ہیں؟ تو چونکہ فرشتوں کو بھی فکر تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جل جائیں گے، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، رب کا حکم نہیں ہے، یہ ہم ہماری طرف سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا قلب مبارک دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے آپ کے قلب کے اندر توحید پھوٹ پھوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ فرمانے لگے، کیا میرا رب نہیں ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا اللہ نہیں ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر اس کا حکم ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن جب اس کو اگر جو ہے منظور نہیں ہے تو مجھے بھی منظور نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر کے فرشتے لوٹ گئے،
اور اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا ابراہیم یہ صرف اور صرف میرے سے لو لگایا ہے اور میرے طرف اس کا قلب و جگر رواں رواں جو ہے میری طرف متوجہ ہے، تو اب اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک ہفتے تک مسلسل اس آگ کے اندر رہتے ہیں۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، اور ساری قوم انتظار میں ہے کہ اب آگ جو ہے ختم ہو جائے، اب آگ بجھ جائے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کی نعوذ باللہ بدبو آئے گی، یا پھر جو ہے ہم کو احساس ہوگا کہ یہ جل کر کے راکھ ہو گئے ہوں گے، خاک ہو گئے ہوں گے۔ اور جب آہستہ آہستہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی مناجات کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے رب کی تعریف بیان کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، تاریخ کی کتابوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جن دنوں کے اندر مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا، جن دنوں میں مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا، اس لیے کہ یہ وہ دن تھے کہ اللہ رب العزت ایک طرف اپنے بندوں کی طاقت کو اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو جو ہے میرے سامنے واضح کر رہے تھے۔ بندوں کی طاقت یہ تھی کہ ابراہیم آگ کے اندر جل جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت یہ تھی کہ آگ میں ہونے کے باوجود میرا بال بھی نہیں جل سکا، میرا بال بھی نہیں جل سکا، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر صحیح سالم رہے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے وہ دن گزارتے رہے، اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے رہے، اللہ کی تعریف اور توصیف کے اندر گزارتے رہے۔ اور جب قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم جو ہے اس آگ سے نکل رہے ہیں، تو قوم دیکھ کر کے پریشان ہو گئی، حیرانی کی انتہا نہیں رہی۔ لیکن اب قوم نے آپ کا کچھ نقصان نہیں کیا، کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس جگہ پر نہیں رہنا ہے۔ چنانچہ آپ نکل گئے اور آپ مصر کی طرف جانے لگے، اور مصر جاتے ہیں، جب راستے میں مصر ہوتا ہے تو ابھی مصر پہنچتے نہیں ہیں، راستے میں ایک اور جو ہے اسی بادشاہ کا جو ہے دربار پڑتا ہے۔ اب اس دربار کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اور چوتھا امتحان آپ کا کس طرح سے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو فراست ابراہیمی نصیب فرمائے، نور ابراہیمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔